السلام علیکم، دس از می اسلام علی. ویلکم ٹو مائی فرسٹ پوڈ کاسٹ سیدھا انسین. اور سوچا کہ پہلی پوڈ کاسٹ اپنے گھر سے شروع کی جائے اور سوشل بیکری کے ایچ او ڈی یعنی کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان محمود بیسیکلی ڈیجیٹل ایکسپرٹ ہیں اور بہت سارے برانڈس کو مینیج بھی کر رہے ہیں. تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عثمان بھائی آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں اسامہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ زبردست. سنائیں کہ فرسٹ آف آل ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. اور سب سے پہلی پوڈ کاسٹ میں سوچا کہ آپ کو لیا جائے اور آپ کو لانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ ہم ایک فیملی کی طرح سوشل بیکری میں ورک کر رہے ہیں. تو اسٹارٹ کریں گے کہ ہم لوگ اسٹارٹس بچپن سے شروع کرتے ہیں میرے خیال سے. تو آپ بتائیں گے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کا بچپن کیسا تھا. عثمان محمود کہاں سے آئے بیسیکلی, مطلب کہ اسٹرگل کیا تھی پیچھے. تو ہاؤ واز یور چائلڈہڈ بیسیکلی؟ تھینک یو سو مچ اسامہ. سب سے پہلے تو میں پراؤڈ فیل کروں گا کہ پہلا پوڈ کاسٹ مجھ سے ہی اسٹارٹ ہو رہا ہے. بہت شکریہ مجھے پروگرام میں بلانے کا. اچھا, بات ہو رہی تھی بچپن کی. بچپن میں یار میں بہت شائع تھا. اچھا. ہاں, تو یہ ہے کہ بینڈ بج جاتی تھی, کوئی بھی کچھ کہہ دے. اچھا. تو یہ کہ لوگ کانفیڈینس کہہ لیں, لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے تیز ہوتے ہیں. جی میں تھا کہ اس میں مطلب یہ سچ ہی ہے کہ کوئی چیز کا سامنا نہیں کر پاتا تھا. ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ایسے ہی. اچھا, لیکن اب ایسا نہیں. ہاں, اب تو ظاہری بات ہے, آپ ظاہر مارکیٹ میں جب آتے ہیں چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال سے کتنا ایک ایکسپیرینس آپ کو ہو چکا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں؟ اسامہ, جو میں نے ورکنگ اسٹارٹ کی تھی میٹرک کے بعد, اس کا ٹوٹلی کریڈٹ میری ماما کو جاتا ہے. تو انہوں نے میرے لیے میٹرک کے بعد کمپیوٹر کی فیلڈ چوز کی. اچھا, اور 2006 میں نے میٹرک کر لیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میں جب کالج لائف میں گیا تو صبح میں کمپیوٹر سیکھتا تھا, پھر کالج, اور اس کے بعد شام میں جو چیز میں نے سیکھی ہوتی تھی اس کا امپلیمنٹ کسی میں سافٹ ویئر ہاؤس میں کرتا تھا. تو 2006 سے لے کر اب تک جو مجھے ٹوٹل ایئرز ہو چکے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ 15-16 سال ہو چکے ہیں مجھے ورکنگ کرتے ہوئے. 15-16 سال ایک لمبا عرصہ ہے. اور اچھا سر, ہر کسی کی زندگی میں کوئی بھی وہ انسان ہو, بیسیکلی کوئی بھی آپ کامیاب انسان دیکھتے ہیں, ان کے پیچھے مینٹور ہوتے ہیں, استاد ہوتے ہیں. تو کیا آپ کے بھی استاد تھے یا گوگل بابا ہی سے آپ نے سیکھا؟ اس میں میرے جو گھر کے استاد ہیں میری امی اور ابو, اور ابو میرے بائی پروفیشن ٹیچر ہیں. اور میں جو میرا کیریئر اسٹارٹ ہوا تھا ابو سے, مطلب میرے وہ مینٹور بھی ہیں, میتھ کے ایکسپرٹ ہیں. تو یہ ہے کہ وہ کیلکولیشن میں بڑا ان رہتا تھا. صحیح. اچھا, پھر جب میں ٹیک کی فیلڈ کے اندر آیا تو ٹیک کی فیلڈ کے اندر جو میرے مینٹور ہیں وہ اصغر علی, آپ جانتے بھی ہیں ان کو. بالکل, بہت اچھے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں. اور ساتھ ساتھ میرے ایک سر ہیں جن کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, جن کی وجہ سے میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا, تو وہ ہیں عمران فاروق صاحب. اوکے, صحیح. یعنی کہ ہر انسان کے پیچھے مینٹور ہونا ضروری ہے. اور مینٹور کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے بیسیکلی. اس میں بیسیکلی لیول تھے نا کہ آپ کی جو انیشیل لائف تھی تو اس میں آپ کے آف کورس میں تو کہتا ہوں کہ ہر بچے کے جو مینٹور ہوتے ہیں اس کے ماما بابا ہوتے ہیں انیشیل اسٹیج. پھر آپ کو ایک اسٹیج اپ ہونے کے لیے ایک مینٹور کی ضرورت ہے, جو میں نے عمران فاروق صاحب کا نام لیا. اور ٹیک یعنی کہ پروفیشنل فیلڈ کے اندر جو میرے بہت اچھے استاد محترم ہیں وہ اصغر علی ہیں. تو یہ میرے 3 لیولز ہیں, 3 لیولز ڈفرینٹ 3 مینٹورز ہیں. اچھا, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ آتے ہیں. بیسیکلی آپ جیسے کہ برانڈ کے ساتھ ورک کر رہے ہیں, تو ایک برانڈ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا؟ لائک کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے ایک برانڈ کے لیے, کہ کوئی بھی کمپنی ہے وہ اپنے آپ کو اگر ڈیجیٹلی نہیں کر رہی تو اس کو کیا نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنا ایک امپورٹنٹ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا ایک برانڈ کے لیے؟ اچھا, اگر بات امپورٹنس کی جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون بہت زیادہ اب اسمارٹ فون آپ کے سامنے ہے. پھر ساتھ ساتھ اس میں انٹرنیٹ کا جو یوز ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ ہی آپ نے سوشل اپلیکیشن بھی بڑھتی جا رہی ہیں. تو دیکھا جائے اگر آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر 4 سے 5 دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ میکسیمم ٹائم اپنے موبائلس کو ہی اسپینڈ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اسی بیس کو آگے لیتے ہوئے کہ اب جتنے بھی برانڈس ہیں وہ کیوں کامیاب ہیں, اگر برانڈس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, اور جو برانڈس نہیں کرتے تو اس میں وہ کیوں پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ پیچھے کیوں ہیں. اور جو برانڈ اپنی پراپر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ کیوں کامیاب کریں. ریزن از دیٹ کہ ایک تو جو برانڈ ہیں وہ سارے اویئرڈ ہوتے ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے. بالکل ایسا ہی. اچھا, پھر اس کے بعد اگر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آئیں تو اگر سپوز آپ کے پاس بہت پیارا مگ پڑا ہوا ہے اور زبردست ہے, تو اب اس مگ کو سیل آؤٹ کرنا ایک برانڈ ہے
تو کیا کریں گے کہ وہ سب سے پہلے نا آڈینس سلیکٹ کریں گے. اب وہ آڈینس سلیکٹ کہاں ہوتی ہے؟ آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے. مطلب وہ ہے کہ اپنا اس پروڈکٹ کو ایسے لوگوں کو لے کے جائیں گے جس کو اس چیز کی نیڈ ہے. تو جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے یہ واحد پلیٹ فارم ہے جس میں فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے, لنکڈ ان ہے, اسنیپ چیٹ ہے, ٹک ٹاک ہے, اور بھی بہت سارے, پنٹرسٹ ہے. تو یہ ایسے پلیٹ فارم ہے کہ اس کے اوپر ہم ریلیونٹ آڈینس سلیکٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے برانڈ کی سیلز کیوں بڑھ جاتی ہے کہ ایک تو ان کا پیسے ضائع نہیں ہوتے. اچھا, دوسری بات ہے کہ کمپین ڈفرینٹ قسم کی چل رہی ہوتی ہیں, اور اس میں جب آڈینس سلیکٹ کرتے ہیں جنہوں نے یہ چیز زیادہ تر بائنگ پاور رکھتے ہیں آن لائن شاپنگ میں, یا ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں, یا پھر وہ آفرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے اس طرح کی آڈینس سلیکٹ کر کے ان چیزوں کو وہاں پہ سیل آؤٹ کراتے ہیں. تو برانڈ کی سیلز بھی بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ پھر اگر برانڈ سکسیزفل ہے تو پھر ہم سکسیزفل ہیں. ایسا ہی ہے سروسز میں, یہی ہوتا ہے کہ آپ کا برانڈ اگر سکسیزفل ہے, مطلب آپ جس کے لیے ورکنگ کریں, سروس دے رہے ہیں, تو آپ سکسیزفل ہیں بیسیکلی. آپ نے اس کو اچھی سروسز دینی ہے. اچھا عثمان, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں گے, جو ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ, اور ہر بچے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈیجیٹل ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں, اور آج کل کا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ آپ وہ چیز کرنا چاہتے ہیں بٹ آپ کو ڈائریکشن نہیں پتہ. لوگ محنت کر رہے ہیں, محنت بغیر ڈائریکشن کے کرنا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں بھی نہیں پہنچیں گے. مطلب اگر مجھے پتہ ہے کہ سونا یہاں ہے اور میں کھدائی یہاں پہ کر رہا ہوں تو فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. تو ڈائریکشن جاننے کے لیے آپ کو مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے, اور بہت سارے آج کل بچے جن کو اچھے مینٹورز نہیں مل پاتے. میں سوری ٹو سے کہوں گا کہ بہت لوگ اس کو ایک سیلنگ پوائنٹ بنا کے پھر رہے ہیں ہماری مارکیٹ میں نا. میں یہ تلخ حقیقت ہے, سیل کر رہے ہیں اس چیز کو, اور بچے واقعی پریشان ہیں. مطلب میں اگر اتنے سارے پیسے دے کے ایک کلاس میں جاتا ہوں اور مجھے سکھایا کچھ بھی نہیں جاتا, اور میں پھر اینڈ میں پریشان ہو کے اپنے پیسے ضائع کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, اور پھر اس پہ بعد میں یوٹیوب پہ آتا ہوں, یوٹیوب پہ سیکھ لیتا ہوں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا مینٹور ہونا ضروری ہے, یا پھر ہم یوٹیوب اور گوگل کے تھرو بھی یہ کام سیکھ سکتے ہیں؟ مینٹورشپ تو بیس بناتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. تو وہ اگر میں کہوں کہ ایک ایسا مینٹور ہو جو کہ وہی بات اسی کو لنک کروں کہ بہت سارے لوگ اپنی ٹریننگ کو سیل آؤٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ایک اپنا ایک وہ چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کی لائف میں ایسا مینٹور ہو جس کو آپ کے نا فیوچر کی فکر ہو, اگر آپ اس سے مشورہ لو نا تو وہ آپ کو رائٹ ٹریک دے. صحیح. اچھا, جب آپ کو وہ رائٹ ٹریک مل جائے نا تو اس کے بعد پھر 2 مینٹور ہیں آپ کے, ایک گوگل بابا ہے اور ایک یوٹیوب بھائی ہے. خیر دوبارہ میں اس کو بتا دوں کہ گوگل بابا کا مطلب ہے کہ کسی بابا کے پاس نہیں جانا, google.com ہے اور یوٹیوب ہے. ایسے ہی. اچھا, جیسے آپ کو ڈائریکشن مل گئی, ڈائریکشن ملنے کے بعد پھر آپ اپنی ریسرچ کنٹینیو کریں. اوکے, گوگل تو ایک سمندر ہے, اس پہ تو اتنی انفارمیشن ہے, آپ ایزیلی اس کے پراپر وے میں نوٹس بنا سکتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اسی کا پریکٹیکل جو چیز ہے, اگر آپ کو وہ بہت ساری ویب سائٹ مل جاتی ہیں گوگل کے اوپر, اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں, اب اس کا آپ نے پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں ویڈیو ایڈیٹنگ کی بات کروں تو ویڈیو ایڈیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ کے اسٹیپس لکھے ہوئے ہیں گوگل کے کسی ویب سائٹ کے اوپر, اب اس کا آپ نے پریکٹیکل امپلیمنٹ دیکھنا ہے تو آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, وہ کی ورڈ اس میں ٹائپ کریں تو اس میں وہ اس کا پراپر پریکٹیکل کر کے بتائے گا. ہماری یوتھ کیا چاہتی ہے, ہماری یوتھ کا ایک بڑی یہ تھوڑی سی ان کو مصیبت ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں تھالی میں رکھ کے دے دیں اور پھر ہم پڑھیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہماری یوتھ اب ماشاءاللہ سیریس ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, جیسے ڈیجیٹلائز ہم لوگ ہو رہے ہیں, بٹ اگر ہماری یوتھ یوٹیوب کے اوپر پراپر مطلب ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں, وہ اتنی پریکٹیکلز ہوتی ہیں اور اتنے مطلب اس میں نا آپ کو مینٹور انٹرنیشنل ملتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, جو گورے ہوتے ہیں اس میں انہوں نے پراپر ہیلپ کی ہوتی ہے کہ یہ والا اسٹیپ ہے, یہ والا اسٹیپ ہے, یہ والا اسٹیپ ہے, یہ والا اسٹیپ, اور فنشڈ. اگر وہ چیز آپ سیکھ لیتے ہیں اور اس کی بار بار پریکٹس کرتے ہیں, پھر آپ کی دماغ کی کریٹیوٹی آ جاتی ہے. اگر آپ جل جاتی ہے, بتی آپ کی جل جاتی ہے, تو کہنے کا مقصد ہے کہ بتی کو جلانے کے لیے ایک تو ریسرچ ضروری ہے. بالکل ایسا. ریسرچ سے اگر پہلے آئیں کہ ایک مینٹور سے ملیں تو سب سے پہلے اپنا لائف کا لے آؤٹ ڈیفائن کریں اگر وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے, اور سیکنڈلی پھر آپ کی ریسرچ ہے جو کہ میں نے آپ کو گوگل کی بات بتائی. تیسری پریکٹیکل امپلیمنٹ ہے, پھر میں نے آپ کو یوٹیوب کی بات بتا دی ہے. اگر یہ آپ 3 اسٹیپس کر جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ سکسیزفل ہیں, اور میری اسٹوری بھی ایسی ہی ہے. میں نے بھی اپنی مینٹورشپ سے اپنا مطلب لائف کا ٹریک تو سرچ کر لیا, لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ میں نے پھر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر دی, اور اب آپ کے سامنے ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ سوشل بیکلی کے پلیٹ فارم سے ہم ڈفرینٹ برانڈس مینیج کر رہے ہیں, اور پھر بات ہوتی ہے کہ ان برانڈس کو پراپر سروسز دینا.
اب سوشل بیکری ڈیجیٹل ایجنسی ساؤتھ پنجاب میں ایک واحد ایجنسی ہے جو کہ جتنے بھی ان کے پاس کلائنٹس ہیں، ہمارے پاس کلائنٹس ہیں، تو وہ کیوں خوش ہیں؟ وہ اس لیے وجہ سے خوش ہیں کہ ہم ان کو پراپر سروسز دیتے ہیں، ہم ان کو پراپر فلو چارٹ دیتے ہیں، ہم ان کو پراپر کیلنڈر دیتے ہیں. تو اس کیلنڈر کی وجہ سے ہمارا سارا کام آٹومیشن کے اوپر آ چکا ہے. تو ڈے بائی ڈے ہماری رینکنگ بڑھتی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی رینکنگ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا، ایک گوگل اور یوٹیوب کی بات اگر کی جائے، اس کا فائدہ بھی ہے بٹ ایک نقصان جو مجھے نظر آیا ہے، آج کی یوتھ میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ چیزیں وہ سیکھ جاتے ہیں. اب چھوٹے بچے کو آپ دیکھیں، اور چھوٹے بچے مطلب کہ میں دیکھتا ہوں کہ 5 سال 4 سال کے بچے کو موبائل کا پراپر پتہ ہے، لیپ ٹاپ کا پتہ ہے، وہ جانتا ہے کیسے یوز کرنا ہے اس کو. یہ ایک اچھی بات ہے بٹ وہ بہک رہا ہے ڈائریکشن میں. مطلب اس کو اتنی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ چنتا رہتا ہے یہ چیز. اچھا 3 مہینے اس پہ کیا، پھر اس پہ کیا، کنسسٹینسی نہیں ہے بیسیکلی. اور انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں، کہ ہم پاکستان میں اگر دیکھیں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہاں پہ آنے والے وقت میں جا سکتی ہے؟ آنے والے وقت میں یہی کہوں گا کہ ہر بزنس کا اگر ایک بیک بون مارکیٹنگ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مارکیٹنگ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اوپر ہو رہی ہے تو وہ بزنس گرو کرتا ہے. تو اب آپ کے سامنے ہے کہ آئی ٹی ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے. بالکل پاکستان کے اندر اگر آپ نے بزنس کی رینکنگ کو اگر دیکھیں تو پہلے نمبر پہ جو رینکنگ ہے وہ آئی ٹی ہے، دوسرے نمبر پہ جو رینکنگ ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے، اور اس کے بعد ادر بزنسز ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آئی ٹی پہلے نمبر پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے ریلیونٹ، اس سے جتنی بھی جڑی ہوئی فیلڈ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کریٹیوٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری آئی ٹی کی فیلڈ ہے نا. تو پھر موبائل کا یوزز بڑھ گیا، انٹرنیٹ کا یوزز بڑھ گیا. تو اس کا مطلب کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگر 100 میں سے اگر میں کہوں تو ابھی فی الحال تو 50% ہے، لیکن آنے والے 2 سے 3 سال کے بعد اس کی جو پرسنٹیج بڑھ جائے گی وہ 90+ کراس ہو جائے گی. ایسا ہی، زبردست. تھینک یو سو مچ عثمان محمود، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی اچھی گپ شپ رہی. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. اینڈ میں آپ پاکستان کی یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یوتھ کی بات اس لیے بار بار کر رہا ہوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے آنے والے وقت میں ہمارے پاکستان کو بچانے والی جو ہے وہ یوتھ ہی ہے. تو اس لیے میں بار بار یوتھ کے لیے کام بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کے لیے سوال بھی کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ یہ چیزیں دیکھیں اور سیکھیں. تو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اچھا، یوتھ کے لیے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے ان ایمپلائمنٹ کی بات کی تھی، پھر آپ نے ایک اور بھی چیز ڈسکس کی ہے کہ یوتھ کے پاس بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن ان کو نا ڈائریکشن نہیں مل رہی. تو اس میں وہی میں نے بات پہلے 3 مینٹورس کی ہے کہ آپ ایک ایسے مینٹور لیں جو کہ آپ کو لے آؤٹ دکھائے. پھر دوسرا گوگل صاحب ہیں، اس کے بعد یوٹیوب ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بھی کیا کریں، جابس ملتی ہیں، ڈفرینٹ کمپنیز کہتی ہیں آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ لوگ کیا کریں کہ ڈفرینٹ کمپنیز کے لیے، یہ میں اب $1,000,000 کی ٹپ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ ٹپ میں جیسے ماشاء اللہ میں نے اگر آپ کے بارے میں سنا تو آپ بھی لوگوں کو چیزیں بانٹتے ہیں. بالکل ایسا ہی، چیزیں بانٹنا ضروری ہیں. ٹھیک ہے، اب میں یوز کے لیے ایک جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو سیریس لے لیتی ہے اس میں کیا ہوگا اسامہ، کہ اپنا ایک پراپر ڈیجیٹل پورٹ فولیو بنائیں. اوکے، لائک پیج بنا لے، یوٹیوب چینل بنا لے، یا ڈفرینٹ ڈیجیٹل CV پلیٹ فارم ہے وہ بنا لیں. ٹھیک ہے، اس میں اپنا ڈفرینٹ برانڈس کے لیے یا چھوٹی چھوٹی کمپنیز کے لیے، چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس کے لیے فری آف کاسٹ کام کرنا شروع کر دیں. اوکے، اچھا، وہ جب کام کرنا شروع کریں گے تو اس کا جتنا بھی آف کورس پورٹ فولیو ہوگا وہ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ڈال دیں. اب کیا ہوگا کہ ان کا جو ہاتھ ہوگا، جو ان کی اسکل ہوگی، وہ ڈے بائی ڈے پالش ہو جائے گی. پھر ساتھ ساتھ کریٹیوٹی بھی آ جائے گی اس کے اوپر. تو جب وہ اتنا زیادہ ڈیٹا بنا لیں گے، وہ اپنے ڈیجیٹل CV میں پٹ کر لیں گے، اور جب کسی آگے جا کے برانڈ کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے آپ نے کیا کیا ہے، وہ اپنا ڈیجیٹل CV دکھا سکتے ہیں، سر دیکھیں میں نے یہ کام کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ریجیکٹ ہوں گے. اب یہ ایسی ٹپ ہے کہ لوگ اگر اس کو امپلیمنٹ کریں، ٹھیک ہے، CVs اپنا ڈیجیٹل بنائیں. مطلب ڈیجیٹل CV سے اب میں ان کو بتا دوں گا، پتہ نہیں وہ شاید کریں گے پیپر کے اوپر بنائیں. میں اس کو اور آسان کرتا ہوں، اپنا ایک ویب سائٹ بنا لیں اپنے نام سے، یا ایک بہانس سافٹ ویئر ہے، یعنی کہ پلیٹ فارم ہے، یا فیس بک پیج ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کا یوٹیوب ہے بھائی، لنکڈ ان ہے، اس کے اوپر آپ بنا لیں کمپلیٹلی. ٹھیک ہے، لنکڈ ان پروفیشنل پروفائل، اس کے اوپر اپنا پورا پروفائل رجسٹرڈ کریں. اس کے بعد جو بھی آپ فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں اپنی پروفائل پہ ڈال دیں.
صحیح بات ہے. لوگوں کو کیا پتا آپ نے فری میں کیا ہے یا آپ نے پیسوں سے کیا ہے. آپ کا پورٹ فولیو تو بن گیا. بالکل ایسا ٹھیک ہے. اور جب کسی کے پاس وہ جائیں گے, ہو گئے سر میرا آپ پورٹ فولیو چیک کر لیں, بالکل اس ٹائم ان کا جو ٹاکنگ کا اسٹائل ہوگا وہ بھی بہت پروفیشنل ہوگا. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, وہ کبھی اگنور ہوں گی. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو سو مچ فار لسننگ دس. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی نئے لوگوں کے ساتھ, نئی باتوں کے ساتھ, اور ان چیزوں کو دیکھیں گے جن کو کوئی نہیں دیکھتا, ان چیزوں کو سنیں گے جن کو کوئی نہیں سنتا. بہت ساری چیز سیکھتے بھی رہیں گے. دیکھتے رہیے گا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.